کیا اسلام میں کوئی اور مکتب فکر میوزک کو حلال سمجھتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور آج میں ناچوں گا بھی، گاؤں گا بھی اور میوزک کے نام پر میں جھوموں گا بھی؟ آج آپ جو جمع ہوئے ہیں جلوس کے خلاف ہیں یا جلوس میں ہونے والے رسومات کے خلاف؟ ریس کا لگا لینا اور پانی کا اچھالنا جس میں مرد اور عورت دونوں کے اوپر پانی اچھلا جا رہا ہے، نہیں جانا، گھر سے ہی نہیں نکلنا ہے وہ جب نماز کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور خرید و فروخت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ایسے موقع پر کیسے نکلنے کی اجازت ہے؟ مولانا آج چامراج پیٹ کے علاقے یعنی گوری پاڑیا مسجد عمر فاروق میں ایک بہت بہترین منظر دیکھنے کو ملا جہاں پر آپ اور بہت سارے علماء اکرام موجود تھے۔ فکر یہ تھی کہ میلاد النبی ٹاپک تھا اور جلوس جو نکالا جا رہا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیا مسلمان جو ہیں بہت سارے مسلک ہیں مکتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں، کیا اسلام میں کوئی اور مکتب فکر میوزک کو حلال سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے، کوئی مکتب فکر ایسا نہیں جو میوزک کو حلال اور جائز سمجھتا ہے۔ جب میوزک حلال اور جائز نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ڈی جے اور روڈوں کو بلاک کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور آج میں ناچوں گا بھی، گاؤں گا بھی اور میوزک کے نام پر میں جھوموں گا بھی، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی نادانی اور جہالت ہے اور وہ جانتے نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیسے منایا جائے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی مکتب فکر کے کسی بھی عالم دین کو اختلاف نہیں ہے کہ میوزک حلال ہے کیونکہ میوزک حرام ہے، تو سب کا ایک ہی اتفاق ہے، تو کیا اس مسئلے پر تمام مکتب فکر کے علماء کو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے صحیح ایک جگہ جمع ہو سکیں یا اپنے اپنے پلیٹ فارم سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچانا چاہیے کہ میوزک حرام ہے، اور بالخصوص کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر یہ جو عمل کیا جاتا ہے شہر کے اندر روڈوں کو بلاک کرنا اور ڈی جے بجانا؟ دیکھیے، مجھے امید ہے اور یقین بھی ہے کہ ہر مکتب فکر کے حضرات علماء کرام میوزک کے حرام ہونے کے متعلق اپنے اپنے مساجد میں بیانات کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور میوزک، ڈی جے، گانے بجانے کی حرمت پر صاف کھلے انداز سے بیان کریں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، ایسے اہم موقع پر بعض مساجد میں جب اس عنوان کو لیتے ہیں تو پھر محلے اور ذمہ داروں سے بھی حالات آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ اس وقت بیان نہیں کرتے، ورنہ عام حالات میں تو ضرور بیان کرتے ہیں کہ میوزک، ڈی جے سب حرام ہے۔ آج آپ جو جمع ہوئے ہیں جلوس کے خلاف ہیں یا جلوس میں ہونے والے رسومات کے خلاف ہیں؟ جلوس میں ہونے والے رسومات کے خلاف ہیں۔ جی، اور جس طریقے سے ہماری مائیں بہنیں بھی ایک نظارے کے طور پر، ایک تماشے کے طور پر بھی روڈ پر آ جاتے ہیں اور بے پردہ بھی ہو جاتی ہیں اور کھڑے ہو کر ریس کا لگا لینا اور پانی کا اچھالنا جس میں مرد اور عورت دونوں کے اوپر پانی اچھلا جا رہا ہے، اور ایک جب غیر وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان بھی ہماری طرح ہی ناچتے ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیے؟ بالکل غلط ہے، عورتوں کا کسی صورت میں باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں تو اور بھی نہیں نکلنا کیونکہ وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس طرح سے خوشی منائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشی کی خبر آقا تک پہنچے گی، آقا کو بہت تکلیف ہوگی۔ میرا آخری سوال مولانا یہ ہے کہ میلاد النبی کے نام پر جو نوجوان نکلتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، افسوس تو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نشے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، تو نشہ وہ بھی حرام ہے، ڈی جے کی طرح، میوزک کی طرح۔ جیسے ڈی جے اور میوزک حرام ہے ویسے شراب اور نشہ حرام ہے، اور اس صورت میں نشے کے ساتھ داخل ہونا یہ تو اور بھی سخت حرام ہے، ڈبل ٹرپل سزا ہوگی۔ مولانا آپ نے کہا کہ میں جلوس کے خلاف نہیں ہوں، جب آپ جلوس کے خلاف نہیں ہیں تو کیا ایسی ہدایات ہیں، کیا ایسے کچھ پوائنٹس آپ بتا سکتے ہیں کہ جو بھی انسان جلوس میں شریک ہو رہے ہیں کہ وہ کس حد تک محدود رہے؟ دیکھیے کہ میں جلوس کے خلاف نہیں، تو آج آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد جلوس میں ہونے والے خرافات کے آج ہم لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا مسلک ہی یہی ہے کہ ایسے جلوس اسلام میں کسی قسم سے جائز نہیں ہے۔ جلوس کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے ہمارے درمیان میں، ہم لوگ جلسہ کریں، بیٹھیں، دین کی بات کریں، اچھی بات کریں، اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آقا کی ولایت کے تذکرے سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سنیں، تو اسے اچھے طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں نا۔ جلوس سے اور جلوس کے ذریعے سے ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں بتائیے؟ کوئی پیغام اور کوئی اصلاح
جلوس کے ذریعے سے ہو ہی نہیں سکتی. جلسہ ہو، جیسا کہ ہمارے علماء میں مولانا مفتی اصغر علی صاحب نے کہا کہ جلسے ہو مسجدوں کے اندر اور آقا کی سیرت بیان ہو، یہ بہت اچھی بات ہے. وہ کرنے کے بجائے ہمارے نوجوان فجر کی نماز پڑھتے نہیں، تہجد تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فجر کی نماز پڑھتے نہیں، 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک سوتے ہیں، اس کے بعد جلوس میں نکلنے کی تیاری کرتے ہیں، اور جلوس میں 11-12 بجے سے نکل کر رات تک دورے کرتے ہیں. ظہر ضائع ہو رہی ہے، عصر ضائع ہو رہی ہے، مغرب ضائع ہو رہی ہے، عشاء ضائع ہو رہی ہے، پھر اندر کے تمام خرافات میں مبتلا و ملوث ہو رہے ہیں. کیا اسی کا نام عشق رسول اور عشق محمد ہے؟ اصل میں عشق کہتے ہیں اتباع رسول کو، اتباع رسول ہی عشق رسول ہے. اب یہ پورے جلوس کے تمام حالات کو آپ دیکھیں گے، کہاں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نظر آتی ہے؟ بتائیے. ایسے تو خوشی کے مواقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حیات میں بھی آئے، صحابہ کے زمانے اور حیات میں بھی آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر کی خلافت کا امارت کا دور آیا، اور حضرت ابو بکر کے امارت اور خلافت کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آیا. کیا حضرت ابو بکر صدیق اپنی سرپرستی میں جلوس نکالے؟ ایک جواب نہیں ملے گا آپ کو. حضرت عمر اپنے دور خلافت اور امارت میں جلوس نکالے، عثمان نکالے، علی نکالے. کہیں بھی آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن جلوس کا ثبوت ہی نہیں ملتا. اب چونکہ ہم لوگ ایک مثبت انداز اختیار کرنا چاہتے ہیں، اصل چیز کو ختم کرنا ہمارا مقصد ہے، وہ ہے خرافات. ڈائریکٹ جلوس کو بند کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فتنہ اور اختلاف پیدا ہو جائے گا. اب ہماری طرف سے یہی گزارش ہے، اگر جلوس نکالنا ہی ہے پورے ادب کے ساتھ نکالو. ایسا پورا راستہ گھیر کر جلوس نکالنا جس سے اس راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف، اتنے سارے علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں، آپ پوچھیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. راستے میں نماز پڑھنے کے بارے میں مسائل ہیں تو پھر راستہ روک کر دو پیر سے. میں بھی ایسے حالات میں گرفتار ہوا ہوں، آپ بھی ہوئے ہوں گے کہ ہم اہم کام سے جاتے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے کے جلوس سے راستے موڑ دیے جاتے ہیں، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے آقا رحمت اللہ اس بات پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر جب غیر اپنا گنیشہ نکالتے ہیں تو ہمیں بھی تو اجازت ملنی چاہیے کہ ہم بھی کریں. ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے، ان کے طریقے کا جواب ہم کو اسی انداز سے دینا نہیں ہے، ہم کو ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق جواب دینا ہے. 2-2 بن کر گزر جاؤ، راستہ کھلے کا کھلا رہے. پورا راستہ گھیرنا، چوکوں میں سرکلوں میں گھنٹے لاٹھی چلانا، ٹرافک کو تکلیف پہنچانے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. کعبۃ اللہ، مدینہ، یہ سب اسٹرکچر بنانا اور آٹوں پہ رکھ کے لے کر جانا، کیا اس سے اجر و ثواب ملتا ہے؟ نہیں، اجر و ثواب تو اس سے نہیں ملتا ہے. اجر و ثواب نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم بنائے ہوئے کعبے اور بنائے ہوئے گنبد خضرا کو دیکھنے کے بجائے ڈائریکٹ پہنچ کر کعبے کو دیکھیں، ڈائریکٹ پہنچ کر گنبد خضرا کو دیکھیں. فضول خرچی کیا اس کا حساب کتاب لیا جائے گا؟ بالکل صحیح، یہ فضول خرچی میں ضرور داخل ہے. اب اس وقت حالات ایسے ہیں، ایک ایک پیسے کی حفاظت کرنا. امت کے اندر ایسے مسائل ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، ضرورت کے محتاج ہیں. یہ تمام پیسوں کو جمع کر کے اسی دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ضرورت مندوں کو پیسہ دیں، مریضوں کو پیسہ دیں، یتیموں کو پیسہ دیں، بیواؤں کو پیسہ دیں. صاف آپ سوال کر رہے ہیں تو میں جواب دے رہا ہوں. جلوسوں میں جو خرچ ہو رہا ہے اس خرچ کو اگر صحیح راستے میں خرچ کرے، ہمارے بہت اچھے نتیجے نکل کر آئیں گے. آپ نے جتنی بھی یہ باتیں کہی ہیں سوائے جلوس کے تعلق سے، لیکن جو ڈی جے کے بارے میں، میوزک کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، اب جیسے ہی آپ کا چہرہ عوام دکھے گی تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ جائیں گے تو یہ تو دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں، یہ تو سبیل الرشاد سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا آپ کا ماننا ہے کہ آپ کی اس بات سے بریلی مسلک کے علماء بھی اتفاق رکھتے ہیں؟ ضرور اتفاق رکھتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں صاف کھلے انداز سے میں جلوس کا انکار نہیں کر رہا ہوں نا. اگر جلوس نکالنا ہے تو طریقہ بدلو. جی. اور مجھے امید ہے کہ اس وقت الحمدللہ امت میں زبردست اتفاق آ رہا ہے، مصالحت ہو رہی ہے، اچھی باتوں کو ایک دوسرے قبول کر رہے ہیں، اور جلوس میں ہونے والے خرافات کو بریلوی حضرات بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی بہت پریشان ہیں، ان کے بیانات بھی الحمدللہ آ رہے ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر مولانا، میں شکر گزار ہوں آپ کا. السلام علیکم.